بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج کا دن بھی بڑا ایونٹ فل ہے. عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں اور اس کے لیے راستے واسطے انتظامیہ نے بند کیے ہوئے ہیں. ایک خطرہ ہے کیونکہ اس انتظامیہ پر یقین نہیں کیا جا سکتا. یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا. یہ عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ورکرز بڑی تعداد میں موجود ہیں وہاں پر زمان پارک میں. ٹھنڈی سڑک جو ہے ڈیوس روڈ سے جو دھرمپورہ کی طرف آتی ہے زمان پارک کے ساتھ سے، وہاں پر بھی ٹریفک بند ہے، کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. اور جو مال روڈ سے جو سڑک آتی ہے یہاں پر کینال روڈ، وہاں پر بھی رکاوٹیں ہیں. لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو عمران خان کے ساتھ آئے گی لاہور ہائی کورٹ میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ہے کہ ضمانت جو ہیں وہ اس کے جو ناقابل ضمانت جو وارنٹ ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں اور انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ لے لی جائے. کیونکہ کل جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا فیصلہ پڑھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا، انہوں نے جو درخواست تھی وہ مسترد کی. تو پھر وہ ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہاں اسلام آباد میں بھی، اور سماعت آج ہی ہوگی. جسٹس عامر فاروق نے ویسے تو جو ریگولر کاز لسٹ تھی وہ منسوخ کر دی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ابھی وہ جو دوسرے کیسز ہیں ارجنٹ نیچر کے وہ سن رہے ہیں. تو عمران خان کی جو پٹیشن ہے اس پر وہ خود ہی سماعت کریں گے. اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب آ رہے ہیں. کل عمران خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں اور وہ اس عدالت میں پیش ہو گئے جہاں پر انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے. اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی عمران خان صاحب 4 عدالتوں میں پیش ہوئے، لیکن آج اس وقت اس لیے پیش نہیں ہوئے تھے اس پرٹیکولر عدالت میں کیونکہ ایک اسپیسیفک انفارمیشن تھی کہ شاید کوئی ان پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. عدالت نے اس کو نہیں مانا اور ایک پورے ملک میں شور مچا دیا کہ یہ قانون کی، اور ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، جو یہ ناقابل ضمانت وارنٹ کو ایک بنیاد بنا کے یہ بات کرنا کہ یہ قانون کی رٹ ہم نے ریاست کی اور حکومت کی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے، یہ ایک بوگس، ایک جھوٹ اور ایک گھٹیا پروپیگنڈا ہے. اس لیے کہ میں پچھلے اپنے کئی وی لاگز میں بتا رہا ہوں اور یہ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور کل آئی جی پنجاب سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی اسی طرح کے وارنٹ جو عمران خان کے ہیں وہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے ہوئے ہیں، لیکن ان کو آپ پکڑنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ڈی ایس پی نے عدالت میں آ کے یہ بیان دے دیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر ہے، ہمیں تو ملے ہی نہیں ہے، جس پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے. تو آپ انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ تو آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ جی کسی اور وارنٹ پر، ناقابل ضمانت وارنٹ پر جو گفتگو ہے نا وہ بعد میں ہوگی. ابھی جو ہے ابھی تو اس پہ عمران خان کی بات پر ہی ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو سارا جو کیئر ٹیکر نظام ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، جو یہ حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے ٹوٹلی عمران خان کے معاملے میں کہ عدالتی رٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدالت میں ایک بیان حلفی دیا شہباز شریف نے 50 روپے کے اسٹامپ پر کہ نواز شریف کو وہ واپس لے کے آئیں گے. انڈرٹیکنگ ہے کہ میں اپنے بھائی کو صحت یابی کے بعد لندن سے واپس لے کے آؤں گا 4 سے 6 ہفتے میں، یا جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ ان کا قیام طویل ہو گیا تو ہر 15 دن کے بعد ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے، ڈاکٹرز نے جو یہ کہا ہے کہ کیا کیا انہیں پرابلم ہے اور کس چیز کا علاج ہو رہا ہے، وہ ایمبیسی سے سرٹیفائی کروا کے میں عدالت میں جمع کراؤں گا. کوئی کسی طرح کی بھی رپورٹ جمع نہیں ہوئی، اور وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور وہ نواز شریف جن کے اوپر چارجز ہیں، جو نیب عدالت سے کنوکٹڈ ہیں اور بھگوڑے ہیں. پاکستان میں نیشنل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر ان کا بیان نہیں چلنا چاہیے اور عدالت کا حکم نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ ایک اشتہاری ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہے. لیکن وزیر اعظم پوری کابینہ کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہاں پر اشتہاری ٹھہرے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر نواز شریف کے بچے ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا
کسی عدالت نے نہیں پوچھا شہباز شریف سے, نواز شریف سے کہ تم کسی اشتہاری سے مل رہے ہو. اور یہ تو فرض بنتا ہے آئین اور قانون کے تحت کہ کسی کو بھی پتہ چلے کسی اشتہاری کے بارے میں تو وہ پولیس کو اطلاع دے, حکام بالا کو اطلاع دے. تو ایک ٹوپی ڈرامہ, یعنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں, پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سارے اس بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں عمران خان کے اس ایپیسوڈ میں کہ یہ کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. اور توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں جب ڈیٹیل سامنے آئی تو شہباز شریف نے, نواز شریف نے, آصف علی زرداری نے, احسن اقبال نے, جرنلسٹوں نے, ان سب نے نہ جانے کتنے تحفے لیے ہیں, اور یہ کہیں ڈکلیئر بھی نہیں ہے ان کے ایسیٹس میں. ان کے جو الیکشن کے گوشوارے ہیں اس میں انہوں نے کچھ ڈکلیئر نہیں کیا. اور اب یہ کہتے ہیں, شاید خاقان عباسی نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا انلیگل کام نہیں, اگر کسی کو کوئی تحفہ ملتا ہے اور وہ اس کے پیسے دے کے لے آتا ہے. لیکن نواز شریف نے, شہباز شریف نے تو گاڑیاں لی ہیں جو قانون کے تحت توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی, سستے داموں وہ گاڑیاں بھی لی ہیں. اور جب یہ سوال کیا شہباز شریف صاحب سے رپورٹر نے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا کیس تھوڑا مختلف ہے چیزیں لینے کا, عمران کا کیس ذرا مختلف ہے. کیا مختلف ہے؟ تو بنیادی طور پر پچھلے جو 1-2 ہفتوں میں, 2 مہینوں میں, 6 مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو مکروہ چہرے ہیں, جو پاکستان کے نظام پر قابض ہیں, جنہوں نے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے وہ آتے ہیں, کبھی اقتدار میں آتے ہیں, کبھی باہر چلے جاتے ہیں, ان کے جو چہرے ہیں وہ اس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ آپ ابھی کسی آدمی سے جا کے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو خرابی ہے, جو حالات اس طرح کے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف کیس کی بھی سماعت تھی از خود نوٹس. تو وہاں پر آئیں بائیں شائیں, اور جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ جی کوئی پروگریس نہیں ہے, اسی طرح کچھ بھی نہیں پتا, کوئی ہم سے جی تعاون نہیں کر رہا. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو سب سے پرٹیننٹ سوال ہے کہ جو یہاں پر حالات تھے ارشد شریف کے لیے وہ کس نے تنگ کیے اور کس نے ان کے خلاف یہ ساری FIRs درج کروائیں. کیونکہ جو ان کی جو شہادت ہے, ان کو جو قتل کیا گیا وہ تو کینیا میں کیا گیا, اور دبئی میں پریشر ڈال کے ان کو وہاں سے نکالا گیا تو وہ کینیا گئے. لیکن دبئی جانے سے پہلے بھی پاکستان میں جن لوگوں نے ان پر دباؤ ڈالا, پریشر ڈالا, وہ کون تھے, ان کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ اٹارنی جنرل کے پاس اس حوالے سے بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو 3 ہفتوں کے لیے کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. اور اب وی لا ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کس قدر گھٹیا ہتھ کنڈے یہ حکومت استعمال کر رہی ہے کہ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں ان کی تصاویر عمران خان کا جو باہر جو PTI کے ورکر عام پاکستانی جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے بیچ میں ڈال کے تو جناب یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہاں پر تو کالعدم لوگ آئے ہوئے ہیں. اور پھر عام لوگ جو ہیں, فیملیز ہیں, ان کی پکڑ دھکڑ, ان کے بارے میں جو انویسٹیگیشنز اور جو پرچے درج کر رہے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ نامعلوم ہزاروں افراد, تاکہ کسی بھی شخص کو وہ اس پرچے میں گرفتار کر کے جس پہ بھی دباؤ ڈالنا ہے وہ یہ کر لیں. صدیق جان ہمارے بیورو چیف ہیں, ان کے بھی FIA نے وارنٹ جاری کر دیے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. مختلف مقدمات بنائے ہوئے ہیں, کچھ FIRs بتائی ہیں, کچھ نہیں. تو جو معاملہ صحافیوں کے ساتھ جو چل رہا ہے, جس کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے آج خود نوٹس اس لیے لیا ہے, جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایک بہت ہی سینسٹیو جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, صحافی, ان پر تشدد ہو رہا ہے, ان پر زیادتی ہو رہی ہے, اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے. تو وہ ایک بہت قابل آدمی تھے اور بڑے لیڈنگ جرنلسٹ تھے. صحافیوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا, اس لیے ہم اس کی تحقیقات تک پہنچنا چاہتے ہیں. اسی طرح عام شہریوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. اور بظاہر تو یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نہ ہوں, لیکن لوگ اس پر امید رکھتے ہیں
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ پوری طرح تہیہ کر چکی ہے الیکشن کروانے کا اور فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس لیے سب پر امید ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔